अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं वकास अज़ीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं और वबा से जल्द अज़ जल्द इस इंसानियत को छुटकारा मिले, आमीन। आज का वीलॉग बहुत अहम है, आखिर तक सुनिएगा, नियो टीवी के हवाले से है। और उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। गुज़िश्ता दिनों और जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है, हम मुसलसल एक बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो क्राइसिस का शिकार है, मीडिया मालिकान के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और वर्कर सहाफ़ी जो है वो पिस रहा है, महीनों की नौकरी नहीं है, महीनों की तनख्वाहें नहीं हैं, कुछ इस तरह के मामलात सामने आ रहे। क्या हम में से किसी ने भी इन सारे मामलात के पीछे जो असल वजूहात हैं, जो असल जड़ें हैं इस सारे फसाद की, वो देखने की, समझने की कोशिश की? नहीं। क्यों? हम सब ये कहते हैं फ़लाँ मलिक साहब, फ़लाँ चौधरी साहब, फ़लाँ शाह साहब, फ़लाँ राना साहब, फ़लाँ राई साहब, फ़लाँ जट साहब, फ़लाँ भट्ट साहब, फ़लाँ मलिक साहब हमारे माई बाप हैं, हमारे प्यो हैं, हमारे दादा हैं, हमारे मुर्शद हैं और उनकी वजह से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उनकी वजह से हमारा डेस्क चल रहा है, उनकी वजह से हमारी न्यूज़ चल रही है। और ये लोग भी मालिकान को जाके ये कहते हैं कि जैसे अन्नदाता यही हैं, इनके बग़ैर कोई चैनल नहीं चल सकता। और ब्लैकमेलर माफिया तो है ही है, उसके साथ साथ मालिकान को जिस तरह ये ब्लैकमेल करते हैं और फिर इनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से मालिकान भी उस रास्ते पे चलने पे मजबूर होते हैं जो कि ट्रू जर्नलिज्म की जानिब नहीं लेकर जाता, जो येलो और ब्लैक जर्नलिज्म की तरफ लेकर जाता है, जो उस तरफ लेकर जाता है जहाँ पे वर्कर सहाफ़ी का, गरीब सहाफ़ी का बिल्कुल दूर दूर तक किसी मफाद का आता पता नहीं होता, जहाँ पे इस्लाम के नाम पे चूरन बेचा जाता है, जहाँ पे पाकिस्तान को मैं बहुत बुरे अल्फाज में याद किया जाता है। और पाकिस्तान की कुछ मीडिया चैनल्स वाहिद मीडिया चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, यानी अपने सिपाहियों को खुद मार रहे हैं, उनके गले काट रहे हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद मीडिया है जो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है, अपनी ही फ़ौज को बुरा भला कहता है, ज़रा नहीं सोचता कि अपनी जान देना कितना मुश्किल काम है। आप किसी को अपनी ज़िंदगी देना अगर आपके बस में इतनी है। जो माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और फिर जब वो ज़ईफ़ बाप जो है उसी बच्चे को उसी खाकी वर्दी में लहू में तरबतर शहादत की जब उसको मौत नसीब होती है तो वो जब उसे दफनाता है तो ये आसान नहीं होता अपने जिगर गोशी को अलग करना। और ये जो भाड़े के टट्टू बैठे होते हैं, ये जब उनको बुरा भला कह रहे होते हैं तो यकीन करें बहुत दिल दुखता है। आप टीवी बंद हुआ, आप टीवी के हवाले से प्रोग्राम्स किए, उनके एमडी से जाके मिला, उनसे पूछा, वजूहात पूछी, बात की, आप सबके सामने लेकर आया। सहाफ़ी का काम है सवाल करना, मेरा काम है सवाल करना, जवाब दुरुस्त है या ठीक है इसका फ़ैसला करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने उसका फ़ैसला करना। मेरा काम है वजूहात निकाल कर आपके सामने लाना, उन वजूहात का जवाब तलब करना, उन पे मज़ीद चीज़ों को कानूनी तौर पर देखना आपकी ज़िम्मेदारी है। नियो टीवी मेरे हाथों का लगाया हुआ पौधा, बहुत दुख, बहुत तकलीफ़, कलेजा चिर रहा है, 3 दिन से सो नहीं सका जब से ये पता चला है कि वहाँ पे मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मेरे साथ के जो एंकर्स हैं, उनको 2-2 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। वहाँ पे नसरुल्लाह मलिक की वजह से जो गंदगी, जो बगैरती, जो घटियापन वहाँ पे देखने में आया, जिसकी वजह से मालिकान को भी धोखे में रखा गया, जिसकी वजह से वर्कर्स को भी धोखे में रखा गया, जिसकी वजह से पूरा सेटअप, एक ऐसा सेटअप नियो में थोड़ा स्टार्ट में जाता हूँ। मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है मलिक साहब के साथ, मेरे लिए जो है वो सीनियर हैं, मैंने उनको एक सीनियर पोस्ट पे काम करते देखा है और एक सीनियर के तौर पर आए हैं। उसके अलावा जब मैनेजरियल वो कहते हैं ना कि अगर आप बंदर के हाथ में उस्तरा दे देंगे तो वो सबकी गर्दनें ही काटेगा। तो नसरुल्लाह मलिक साहब इस नियो टीवी के बंदर बने जिनके हाथ में उस्तरा दिया चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने। चौधरी साहब बुनियादी तौर पर बहुत करैक्टर वाले आदमी हैं, चौधरी साहब अपनी ज़बान के पक्के हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। लेकिन हुआ क्या, शोमी किस्मत, उन्हें शुरू में जो टीम मिली जिसमें सर शहजाद नवाज़ थे, जिसमें सर फवाद खुर्शीद थे, जिसमें सर हुमायूं सलीम थे, जिसमें सर फ़ारूक सोहेल गोविंदी थे, जिसमें सर सिद्दीक़ साजिद थे, जिसमें कराची से कामरान सोहेल थे, जिसमें हम कोयटा से बात करें तो वो हमारी बहन बुशरा थी, जिसमें अगर हम बात करें सर ज़फ़र मलिक थे, जिसमें हम पेशावर से बात करें तो खटक साहब थे। यानी ये सारे वो लोग थे जो कोर न्यूज़ के टीम थे, ये वो लोग थे जिनका स्क्रीन मीडिया का 2-2 दहाइयों का तजुर्बा था, ये वो लोग थे जिनको पता था स्क्रीन को इस्टेब्लिश कैसे करना है, नए लोगों की तरबियत कैसे करनी है, लेकर कैसे चलना है। मुझे सर शहजाद नवाज़, सर फवाद खुर्शीद, सर हुमायूं सलीम की अपने जूनियर्स के साथ मीटिंग्स, उनको साथ लेकर चलना, उनको पॉलिश करना, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। ऐसे ही सीनियर्स होते हैं जो आपको बनाते हैं। सो क्या हुआ,
ان کے دور میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکا، بہت پروفیشنل طریقے سے اچھے طریقے سے چیزیں چل رہی تھیں۔ یکدم ہمیں خبر ملتی ہے کہ نصر اللہ ملک صاحب جی بہت بڑے کالم نگار ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، تو چینل کی ریٹنگ نہیں آ رہی، وہ آئے اور وہ آ کر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ فلان کر دیں گے، وہ تباہیاں پھیر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے۔ سب سے پہلے تو آ کے چینل میں گندی پالیٹکس کا آغاز ہوا ان کے آنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مالکان کو مشورہ دیا جی کہ آپ بجٹ بڑھا دیں، تو بجٹ بڑھائیں تو کام بہت چکا جاتا ہے۔ بجٹ بڑھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے من پسند انہوں نے بیوروز میں لوگ لا کے ٹھوکنا شروع کیے، اپنے من پسند ایک مخصوص مذہبی نیگیٹو جو ایجنڈا رکھنے والے لوگ تھے، جن کا کام ہی بلیک میلنگ کرنا، لیگ پولنگ کرنا، لوگوں کو برا بھلا کرنا، لوگوں کی گھروں پہ نظر رکھنا، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، جو ہماری مائیں بہن بیٹیاں گھروں سے کام کرنے کے لیے آتی ہیں ان کو بری نظر سے دیکھنا، گندی نظر سے رکھنا، انہوں نے نصر اللہ ملک صاحب نے اپنی سوچ کے مطابق چیزیں کرنا شروع کیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے کیا ہوا، نیو کی سکرین سے پروفیشنل لوگ ہٹنا شروع ہوئے، ایک دم معیار نیچے گرا۔ ریحام خان کو لے کر آئے، بھول گئے کہ شاید اپنے طاقت کے نشے میں کہ اگلا جو اقتدار ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ایسے وقت میں ریحام خان کو لے کر آئے جو بہت ہی ان کی طلاق کا ٹائم تھا اور بہت کروشل ٹائم تھا۔ میں ان پرسنل چیزوں میں نہیں جاتا، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بینگ اے پروفیشنل میں نے انہیں اچھا پایا، لیکن ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا نصر اللہ ملک نے۔ کیوں؟ وہ ان کے اشاروں پہ نہیں ناچیں۔ نصر اللہ ملک نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ سٹوری ہے۔ اب باقی آتے ہیں، نصر اللہ ملک صاحب نے اپنے پروگرام میں فوج کے خلاف گفتگو کی، مسلسل فوج کے خلاف گفتگو کی، پاکستانی فوج کو برا بھلا کہا، نون لیگ کے ایجنڈے کو لے کر چلے، تب بھی چودھری صاحب کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد جب اسکرین سے لوگ ہٹ گئے تب بھی چودھری صاحب کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایسا سیٹ اپ بنا دیا کہ چودھری صاحب تک لوگوں کو جانے ہی نہیں دیا، اور ان کو یہ کہا جی کہ سب اچھا ہے، سب بہترین ہے، سب بیسٹ ہے، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، آپ کا چینل راتوں رات جو ہے وہ بہت بڑی ہٹنگ میں جا رہا ہے، بہت بڑی آپ کی جو ہے وہ ریٹنگ آ رہی ہے، آپ نے تو میں کہتا ہوں کہ نیو نے جیو کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، آپ نے راتوں رات انہوں نے چودھری صاحب کو جو ہے وہ ایک خوابستان کا چیمپئن بنا دیا، اور پرستان کے پتہ نہیں کون سی حوریں اور کون سے لوگ انہوں نے لا کے جو ہے وہ اسکرین پہ ایسے اینکرز لا کے بٹھا دیے جو آؤٹ ڈیٹڈ تھے، جو آؤٹ ریٹنگ تھے، جن کے ساتھ ان کے ذاتی نجی تعلقات تھے، جو ان کے دوستوں میں سے جن کا شمار ہوتا تھا، جو ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے، ان کی جی حضوری کر سکتے تھے، ان کی ٹی سی کر سکتے تھے، انہوں نے ان کو لا کے بٹھایا۔ پروفیشنل اینکرز تھے جو میرے جیسے تھے، جو میرے ساتھ کے لوگ تھے، ان کو انہوں نے کہا جی بلا کے ذاتی طور پر 7 میں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو۔ آپ کیسے ایک پروفیشنل کو اسکرین سے ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح ٹیز کر سکتے ہیں صرف اپنی ذاتی ناپسند؟ اچھا، پیمرا سے مسلسل نوٹسز مل رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم چینل کو بچا لیں گے، ہم چینل کو بچا لیں گے، آپ چودھری صاحب جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، آپ چینل مالک ہیں، آپ کا روب ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کے ارد گرد 4 گاڑیاں ہونی چاہیے، آپ کے 20 سیکورٹی گارڈز ہونے چاہیے، آپ کی جب آپ آئیں تو آپ کے ارد گرد اینکروں کو ہجوم ہونا چاہیے، ہم ملک ریاض کی طرح آپ کی جیب سے جو ہے وہ اینکر گرانا شروع کر دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہانیاں سنانا شروع کر دیں۔ اور اس بندے کو جو ایک ویژنری آدمی ہے، ڈبل پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور جس کا وی این سن کے میں ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان کو میں اپنے استاد کی جگہ رکھتا ہوں، اپنے باپ کی جگہ رکھتا ہوں، اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں میں ان کی، لیکن ان کے وی این سے میں متاثر ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اپنی زندگی میں، لیکن اس بندے نے ان کو ایسا جال میں پھنسایا کہ اب سومو گھرانے ایک شخص کے ساتھ 12-13 لوگوں کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، اس شخص نے ان کو رگید کے رکھ دیا۔ انہوں نے یہ اور اب آگے ان کے پروفیشنل سسٹم پہ آتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نیوز اسکرین ہوتی کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کرنٹ افیئر اسکرین ہوتی کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے پروگرام میں کانٹینٹ کیا ڈسکس کرنا ہے۔ ان کے پروگرام میں اب جس طرح اب اس سے بڑی کیا بلنڈر ہوگا کہ اب وزیر اعظم کی تنخواہ بڑھانے کی آپ بات کر رہے ہیں، جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ جب آپ حکومت کو بلز آئے کو آپ ہٹ کرنے کی بجائے آپ بلز لیگ پہ جا کے اس طرح کے وار کرنا شروع کریں گے، اس کی گردن کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے، اس کا سر پھاڑنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ ظلم تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پروفیشنلی۔ جب پہلا نوٹس آیا تھا چودھری صاحب کو بتا دیا جاتا کہ چودھری صاحب مہربانی کریں، آپ کا چینل جو ہے وہ نیوز کا نہیں ہے، یہ لائسنس اس مارکیٹ میں اب بھی لائسنس موجود ہیں، لیکن اب بھی چودھری صاحب معذرت کے ساتھ جو ہے مسلسل غلط مشوروں پہ ہیں۔
اور اب بھی یہ ان کو فضول خواب دکھا رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں آج واضح بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ مجھے یہ بتا دیں لیگل پروسیڈنگ پہ آپ آئیں. پیمرا کو آپ برا بھلا کہہ لیں, بہت سے دوست ہیں, علی عمران جونیئر ہیں ہمارے بہت پیارے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, استاد ہیں, انہوں نے رات کو پیمرا کے حوالے سے کوشچن اٹھایا کہ کیا پہلے پیمرا سو رہا تھا. اب پیمرا جب سو نہیں رہا تھا, پیمرا جب جاگا ہے, چلے پیمرا سو رہا تھا, آپ تو نہیں سو رہے تھے, آپ کیوں قانون کی خلاف ورزی آپ نے کی؟ آپ اسکرین کے اوپر بیٹھ کر کیا بھاشن دیتے ہیں, آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ زمین آسمان جو ہے وہ سول پسندی کی بات کرتے ہیں, اور خود آپ 2 نمبری کا کام کر رہے ہیں. لیٹرینوں کے ٹھیکے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے, لانڈریوں کے ٹھیکے اور پتہ نہیں کتنے پلاٹس اور چیزیں جو ہیں آپ وہ لاہور میں بنا چکے ہیں, اور وہ آپ نے چودھری عبدالرحمان کے نام کو اور نیو کے نام کو جس طرح آپ نے کیش کیا ہے اور بیچا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ پی سی میں جو کچھ کیا, ہاشوانی صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی مجھے ساری کہانی سنائی ہے. میں یقین مانیں میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ ہم لوگ ایم جرنلزم اور ہم نظریاتی جرنلزم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں سارے نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے, اگر آپ نے جرنلزم کرنی ہے, تو آپ پلیز نصراللہ ملک صاحب کو اپنا گرو مانیں, آپ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں, تاکہ راتوں رات آپ کے پاس بھی جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی آپ کے اکاؤنٹس جو باہر کھلے ہوئے ہیں, جو اندر کھلے ہوئے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ بھی راتوں رات امیر ہو سکے. آپ بھی بل ضائع کو ہٹ کریں, اور ایسا ہٹ کریں کہ آپ لاکھوں لوگوں کے, ہزاروں لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھائیں, ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگائیں اور ان کی بددعائیں لیں. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ تن کے رکھیں, دے دنادن دے مار 4.5. اب سینٹورس میں جا کے حضرت بیٹھ گئے ہیں, وہاں پہ سننے میں یہ آیا ہے, اور سینٹورس کے مالکان پہ کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا را تمام مالکان سے گزارش ہے کہ جس بھی آفیشل کو ہائر کریں پہلے دیکھ لیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, چودھری عبدالرحمان صاحب سے گزارش ہے, اپنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان اپنے بے شمار جو آپ کے ورکرز ہیں ان کے حال پہ رحم کریں, اور متبادل لائسنس کی جانب جائیں. نصراللہ ملک کے مشوروں پہ نہ رہیں. اس نے آپ کی کشتی میں سوراخ تو کر دی ہیں, میرے منہ میں خاک, ان مشوروں پہ آپ رہے تو آپ کا جہاز آج ڈوبا کل ڈوبا. نیو کے تمام دوستوں کے ساتھ میری دلی ہمدردیاں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں, میں بہت پریشان ہوں, اس ادارے کو اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. میرے دوست فون کر کے جب روتے ہیں اور جو ان کی حال ہوتا ہے, میں بہت ڈسٹرب ہوں. میری یہی گزارش ہے چودھری صاحب سے کہ پلیز اپنے جو درست رائے رکھنے والے اور حکومتی صفوں میں جو آپ کے ہمدرد لوگ موجود ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کو آگے لائیں, تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دعائیں آپ کی جانب آ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.